بارے دیگر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد. لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے، لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے، اسلام کا نور عین کہنے والے، قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی، قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی، موجود ہے یا حسین کہنے والے، لاکھوں شہ مشرقین. درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. محمد آل محمد عاجل فرجهم. میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں، میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں، آپ کے مجھے خواب میں سمجھاتے
مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو، ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے ہیں، میرے لیے تکلیف وہ۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، اللہ محمد و آل محمد۔ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں صلوات ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ صلی علی محمد۔ جب حر کا گناہ شاہ
جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین، گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب حر کا گناہ صلوات جز پنجتن کسی سے میرے نہیں تولا نہ چاہیے، جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، جز پنجتن کسی سے، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے، پھیرانا چاہیے، جز پنجتن کسی سے تولانا چاہیے، جز پنجتن کسی سے راحت خدا نے دی
کیا شکر تو نے کیا، راحت خدا نے دی تو کیا شکر تو نے کیا، ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوانا چاہیے، جز پنجتن کسی سے۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين۔ صلوات بر محمد۔ بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم ہے پروردگار کا، تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کا کرم خاص ہے، آن لائن ہی صحیح ذکر کربلا، ذکر ولا اور عزا کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جہاد اور قتال کے عنوان سے مسلسل میں اس عشرہ صفر المظفر مسجد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مرکزی قدیم امام بارگاہ وادی الکبیر مسقط سے جو آن لائن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی یہ 7ویں تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ موضوع آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، جہاد اور قتال کے عنوان سے بتائید اہل بیت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خالق موت و حیات، مالک ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، سید المرسلین سے، اپنے نبی سے، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ یہ حکم جہاد اللہ کا
اپنے نبی کو ہے، مولا علی کو نہیں ہے۔ میں نے اس سے قبل کی مجالس میں اس بات کا ذکر کر دیا، اور اللہ کے نبی ہی نے بتایا تھا کہ ہم اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، جو اب تک کی مجالس ہو چکی ہیں، اب تک پہنچ چکی ہیں اذہان عالیہ تک، کہ جس میں حکم جہاد نبی کو تھا، تلوار مولا علی کو ملی تھی۔ یہ اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ نبی علی ایک نور کے بھی ہیں، ایک طبیعت کے بھی ہیں، ایک مزاج کے بھی ہیں۔ حکم جہاد نبی کو ہوگا، تلوار ملے گی علی کو، نکاح کریں گے نبی، طلاق کا حق ہوگا علی کو۔ تو عزیزان محترم، جتنے بھی جہاد اسلامی ہیں، جتنے بھی جہاد اسلامی ہیں، سب کے سب مارکے رسول کو حکم تھا، لیکن ہر جنگ کا فتح کا صحرا مولا علی کے سر لگا، مولا علی کے سر پہ سب فتح کا صحرا بندھا۔ چاہے وہ بدر میں ہو تو بدر کے فاتح کا نام علی ہے، احد ہو تو احد کے فاتح کا نام علی ہے، خندق میں کل ایمان علی ہیں، خیبر کے مرد میدان علی ہیں، بیر العلم میں جناتوں سے مقابلہ اگر ہو، صرف انسانوں سے مقابلہ نہیں ہے۔ ارے کمال ہو گیا، ارے جب رسول کو، نبی کو، اللہ کے حبیب کو انسانوں سے جہاد کرنا پڑا تو بھی فتح کا صحرا علی کے سر بندھا، اور اگر بیر العلم میں جناتوں سے مقابلہ ہوا تو بھی فتح کا صحرا علی کے سر ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمان سلسلہ وار گفتگو ہے، میں نے بتایا 80 مارکے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے سریے، کچھ غزوے، کچھ مارکت الآرا، میدان جہاد، جس کو عرفی جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ جنگ و جدال الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے راہ خدا میں اپنی توانائیوں کو صرف کر دینے کا نام۔ اور جہاد کی قسمیں میں مسلسل دہرا رہا ہوں تمہید میں، تاکہ جو لوگ پہلے سے نہیں جڑے ہیں، بہت سے لوگ چونکہ آن لائن مجالس ہو رہی ہیں، کچھ پہلی مجلس میں جڑے ہوں گے، کچھ مسلسل پہلی سے، اور آج 7ویں مجلس جو ہے، 7ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، کچھ درمیان سے آئے ہوں گے۔ تو تمہید میں جب ایک موضوع پر اشرا ہوتا ہے تو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد بالسیف سب سے آخر میں آتا ہے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالاولاد، جہاد بالقلم۔ اور کل کی مجلس میں نے جہاد بالقلم کی جو مثالیں تاریخ اسلام کے حوالے سے، سبط رسول الثقلین حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اس بارگاہ کی جو مخصوص مجلس تھی اس عشرے کی، اس میں نے آپ کی خدمت میں باتیں پہنچائیں کہ جہاد بالقلم کیا ہے۔ خدا قسم وہ جملہ دوبارہ دہرانے کے دل چاہتا ہے کہ مولا امام حسن کے جو صلح و نامہ لکھا تھا، جو نو کے قلم سے جو ہے آپ نے جو جہاد فرمایا تھا، اور جو باطل کے منہ پہ ایسی ضرب ماری تھی کہ خندق کی ضرب علی سے کم نہ تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ، تو جہاد کا مطلب ہے راہ خدا میں قربان کر دینا۔ مال کی ضرورت پڑے راہ خدا میں تو قربان کر دینا۔ اور راہ خدا کا مطلب راہ نبوت راہ خدا ہے، راہ ولایت راہ خدا ہے، راہ رسالت راہ خدا ہے، راہ امامت راہ خدا ہے۔ دین کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، انسانیت کا مسئلہ ہو، شرافت کا مسئلہ ہو، صداقت کا مسئلہ ہو، اس سب کا تعلق دین سے ہے، اللہ سے ہے، رسول سے ہے، امام سے ہے، معصوم سے ہے۔ اگر صداقت کے لیے اپنی جان دینا پڑے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اگر شرافت کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اگر راہ خدا میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کر دینا کا معاملہ ہو تو یہ بھی جہاد بالمال ہے۔ اگر راہ خدا میں اپنی جان دے دی جائے تو یہ جان کا فدیہ دے دینا یہی جہاد ہے۔ خدا قسم اگر اولاد کی ضرورت پڑ جائے راہ خدا میں، راہ معصوم میں، نصرت معصوم میں، نصرت امام میں، نصرت نبی میں، تو اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا نام جو ہے جہاد ہے۔ لوگوں کی جان لے لینے کا نام جہاد نہیں ہے، لوگوں کا مال لوٹ لینے کا نام جہاد نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، لوگوں کو ستانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد، قرآنی جہاد اور نبوت والا جہاد، الوہیت والا جہاد، حکم قرآن جو ہے وہ ایثار کا نام ہے، کچھ چھیننے کا نام نہیں ہے۔
قربانی دینے کا نام جہاد ہے، لوٹنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوٹا جائے، چھینا جائے، مارا جائے، ستایا جائے، اسی کو قرآن نے قتال کہا ہے، اور جو قربان کیا جائے، وفاداری ہو، اصرار ہو، صبر ہو، اسی کا نام جہاد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور جہاد کی ایک اور قسم جو آج کی اس مجلس سے میں مربوط کر رہا ہوں، جو ابھی تک وہ قسم میں نے نہیں بتائی ہے، تمام ناظرین مسلسل میں شکر گزار ہوں، آن لائن ہی صحیح سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی مرکزی امام بارگاہ ہے، اور اس سے بہت سے لوگ جڑتے ہیں۔ مولا توفیقات میں اضافہ کرے بانیان اور منتظمین۔ انشاءاللہ دعا یہ ہے دوران مجلس کہ جلد سے جلد یہ کرونا وائرس وبا کا زمانہ ختم ہو اور اس کا اثر ختم ہو، تاکہ جس طرح سے بھرے مجمع میں سامعین ذاکر کی زیارت کریں اور ذاکر سامعین کی زیارت کرے، اور اس میں ذکر فضائل و مصائب اہل بیت ہوں، انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جہاد کی سب سے اہم قسم وہ ہے کہ جہاد کے معاملے میں مال کے ذریعے بھی کیا جا سکتا، اولاد کے ذریعے بھی، قلم کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی، یہ سب جہاد اسلامی ہیں، جہاد قرآنی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا یہ اس جہاد کی قسمیں ہیں۔ اور جہاد بالسیف بھی ہے، اور جہاد بالسیف کے لیے شرط ہے کہ حضور معصوم کا ہونا ضروری ہے اور حکم معصوم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نبی معصوم ہو یا امام معصوم ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں، بہت آہستگی سے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، ان ساری قسموں میں چاہے جہاد بالسیف ہو، چاہے جہاد بالقلم ہو، چاہے جہاد بالمال ہو، چاہے جہاد بالاولاد ہو، چاہے جہاد بالنفس ہو، اگر معصوم پر شک ہو گیا، یا علی یا علی یا علی، اگر معصوم کے فیصلے پر شک ہو گیا تو نہ جہاد بالمال کام آئے گا، نہ جہاد بالاولاد کام آئے گا، نہ جہاد بالسیف کام آئے گا، نہ جہاد بالقلم کام آئے گا، نہ جہاد باللسان کام آئے گا، نہ جہاد بالنفس کام آئے گا۔ اس لیے کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معین کیے گئے ہیں۔ معصوم کا مطلب نبی ہو یا امام، اس کی شرط اولین نبوت و امامت کے لیے ہے کہ اس کے پاس عصمت ہو، اور جب عصمت آ گئی تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جسے قرآن کے اللہ نے کہا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی کتاب ہونے میں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے کلام خدا ہونے میں۔ جیسے شک نہیں ہے تو ویسے فعل معصوم اور قول معصوم پر کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اب عزیزان محترم، لوگ بڑے بڑے مجاہدوں کی فہرست میں اپنا نام لکھاتے ہیں، فاروق اعظم کا لقب لیتے ہیں، حالانکہ یہ مولا علی کا لقب تھا، لیکن وہی ہم کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب صلح نامہ، خدا قسم، ایک صلح نانا نے کی تھی، ایک صلح نواسے نے کی تھی، نواسے کی صلح میں نے کل پڑھی تھی، آج نانا کی صلح کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ جب کفار مکہ سے صلح کی، جس کا نام صلح حدیبیہ، کہ اس سال بغیر حج کیے ہوئے مسلمان اور رسول سب، میں اپنے صحابیوں کے سمیت، انصار سمیت مدینے واپس چلے جائیں گے، ان سے صلح ہوئی تھی، اور اگلے سال کے لیے کہا تھا کہ آپ خالی کر دیں گے مکے کو۔ تو جب صلح نامہ لکھا گیا، یہ جو خیبر سے بھاگے تھے، جو احد کی چوٹیوں کو آباد کیا تھا، آج بڑے مجاہد بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے نہیں جنگ ہو جائے صاحب، لڑائی ہو جائے، خدا قسم اسلام والا جو جہاد ہے، جو رسول والا جہاد ہے، جو معصوم والا جہاد ہے، جو قرآن والا جہاد ہے، اس میں آفینس نہیں ہے، اس میں حملہ نہیں ہے، اس میں ڈیفنس ہے، اس میں جو ہے دفاع ہے۔ تو رسول کے سامنے جب یہ تجویز آئی تو رسول نے صلح کر لی۔ صلح کے ذریعے اگر معاملہ طے ہوا جا رہا ہے تو خون کیوں بہایا جائے؟ ارے رسول کی سیرت تو یہ ہے، جہاد اسلامی تو یہ ہے، اگر کفار و مشرکین بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں، بھلے وہ دین قبول کریں یا نہ قبول کریں، کسی کی جان بخشنے کا نام ہی تو جہاد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو معصوم کے اوپر وہ لوگ جو جنگ خیبر کے میدان میں دکھے نہیں، گئے اور تیزی سے بھاگ کر آئے، جنگ احد میں چوٹیوں کو آباد کے تاریخ اسلام سے کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے واقعات سے، اور وہ صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آج جیسا ہم کو نبوت پہ شک ہوا، نبی پہ نہیں، نبوت پہ،
تاریخ کے جملے کہ آج جیسا شک ہوا ایسا شک کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا شک جو ہے وہ بڑا ہے، اس سے پہلے اس کا مطلب چھوٹے چھوٹے شکوک جو ہیں وہ نبوت و رسالت پر تھے، اپنے ایمان کو بتا دیا۔ اگر نبوت اور نبوت کے اوپر رسالت پر شک کر دیا تو ایمان کہاں رہ جائے گا، اسلام کہاں رہ جائے گا؟ مجاہد اسلام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے دین پہ تو باقی رہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایک اور عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اور فرما رہے ہیں اور جو جہاد کی قسم کہ معصوم پر شک نہیں ہو، اس کے افعال پر، اس کے اقوال پر، اگر نبی کہے کہ میدان میں جاؤ تو جانے کا نام جہاد، اگر نبی کہہ دیں رک جاؤ صلح کر لی جائے تو صلح کا نام جہاد۔ اب چاہے وہ امام کی صلح ہو چاہے وہ نبی کی صلح ہو، ایک صلح نبوت کے پاس، ایک صلح امامت کے پاس، نبی ہے آخر، امام ہے دوسرا۔ وہاں صلح اس لیے کی تھی کہ وہاں صلحوں کے ذریعے اسلام کو فتح مل رہی تھی، اسلام کو بقا مل رہی تھی، اور کبھی بھی نہ امام چاہے گا، نہ رسول چاہے گا، نہ نبی چاہے گا کہ لوگوں کا قتل کیا جائے۔ قتل کرنا، لوگوں کو مارنا، تلوار چلانا، نیزہ چلانے کے نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کہتے ہیں جد و جہد کو کہ جس امر کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اگر وہ بغیر تلوار چلائے صلح سے ہو جائے تو اس سے بہتر جو ہے جہاد ہو نہیں سکتا۔ خدا قسم جب موقع نانا کو آیا تو نانا نے صلح کی، اور جب نواسے کا موقع آیا تو نواسے نے صلح کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور غور فرما رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، تو جہاد اسلامی، جہاد قرآنی یہ ہے، اس کی ایک قسم جو میں اس کو وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک اس کا حصہ تو بتا دیا کہ معصوم پر شک نہ کرے، چاہے وہ نبی معصوم ہو چاہے وہ امام معصوم ہو۔ مجاہد کے لیے شرط اولین ہے کہ اس کے اوپر یقین رکھے صداقت کے ساتھ کہ جو معصوم کہہ رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، جو معصوم کر رہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ عزیزان محترم، اور دیکھیں دونوں چیزیں میں تاریخ کے آئینے، تاریخ کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو گزار رہا ہوں، بائی پاس سے گزار رہا ہوں، کیونکہ اتنا موقع نہیں ہے، اس پر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس موضوع پر، چونکہ 10 مجلسوں میں جو خاص باتیں آپ تک پہنچانا ہے جہاد و قتال کے عنوان سے۔ دیکھیے امام معصوم اور نبی معصوم دونوں کے اوپر شک کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کرے گا، اس کا سارا جہاد اکارت ہو جائے گا، چاہے وہ جہاد بالسیف ہو، چاہے جہاد بالقلم ہو، چاہے جہاد باللسان ہو، چاہے جہاد بالنفس ہو، اور چاہے جہاد بالمال ہو یا جہاد بالاولاد ہو۔ کہ دو چیزیں، ایک تو شک نہیں ہونا چاہیے، اور نبی اور امام کے بلانے پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر لبیک کہہ دی، اب آپ لڑیں نہ لڑیں، جائیں نہ جائیں، امام کی بات پر، نبی کی بات پر لبیک کہہ دی تو اسی کا نام جہاد ہے۔ لبیک کا نام جہاد ہے، تلوار چلانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ کہ معصوم نے اگر پکارا ہے تو لبیک کہہ کے آ جانے کا نام جہاد ہے، اور اگر معصوم نے پکارا ہے اور کوئی بھاگ جائے تو اسی کا نام قتال ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ناظرین اور سامعین کے ذہن میں سوال ہے کہ مولانا قتال کے بارے میں ابھی تک جو پڑھا کہ دو لوگوں پہ ظلم کرنا، بے وجہ حکومت حاصل کرنا، بے وجہ مال حاصل کرنا، لوگوں کے اوپر چڑھائی کر کے مارا جائے تو وہ قتال قتل و غارت، لیکن معصوم کی آواز کے اوپر چاہے وہ امام ہو یا نبی ہو اور کوئی وہ بلائے میدان کے لیے، جہاد کے لیے، اور وہ بھاگ جائے تو وہ جہاد نہیں، وہ قتال ہو جائے گا۔ بھئی وہ بھاگ رہا، اپنی جان بچا کے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، یہ قتال کہاں سے ہو جائے گا؟ اب یہاں بھی قتال ہے، دیکھیں یہی تو پڑھنا ہے۔ قتال صرف اسے نہیں کہتے کہ بے وجہ بے سبب کسی کو بے گناہ مار دینا، قتل کر دینا نام قتال ہے۔ قتال کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم کے کلام کے اوپر توجہ نہیں دی اور اس کے برخلاف چلے گئے تو یہ بھی قتال ہے۔ جو سزا کسی کے سر اڑانے کی ہے اس سے کہیں زیادہ معصوم کی بات کے کاٹنے کو ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب غور فرمائیں، دیکھیے بات سے بات کو مربوط کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اوپر، جہاد و قتال کے عنوان سے خطاب کر رہا ہوں۔ بتائید اہل بیت بحمدللہ اب تک
کچھ معروضات کچھ گزارشات آپ تک پہنچ گئے ہیں، اور باقی مجالس میں بھی انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچیں گے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محسوس کریے گا تو محظوظ ہوں گے۔ دیکھیے دو میدان ہیں، دو معصوم ہیں۔ میں نے صلح کے لیے دو معصوموں کا ذکر کیا، امام معصوم اور نبی معصوم۔ صلح حدیبیہ نبی معصوم کی صلح، اور صلح حسن امام معصوم کی صلح۔ اور اسی طرح سے آواز معصوم پر آگے آنے کے بجائے بھاگ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، کچھ پہاڑ پہ بھاگ گئے، کچھ میدان میں پیچھے چلے گئے ساتھ چھوڑ کے، تو دو میدان، ایک میدان احد، ایک میدان صفین۔ میدان احد میں جب نبی بلا رہے تھے کہ آؤ میری نصرت کرو تو کچھ لوگ بھاگے۔ اب سب کا ذکر تو نہیں ہے، ان کا اجتماعی ذکر ہے، لیکن تاریخ اسلام کے سنہرے پنوں پر اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جس میں سے ایک دو وہ تھے کہ وہ کوہ احد پہ بڑی تیزی سے چڑھ رہے تھے، اور اس چڑھنے کو خود انہوں نے رقم کیا۔ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں ہے تاریخ اسلام کے۔ خدا کی قسم پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اور کتابوں میں بھی، حیات القلوب میں بھی ذکر ہے، میں کن کن کتابوں کا حوالہ دوں، اور اس میں حد یہ ہے کہ بخاری جیسی کتاب میں ہے کہ وہ صاحب اپنے بھاگنے کو بتا رہے ہیں کہ میں پہاڑ پہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، لشکر اتنا تھا کفار کا جان بچا کے کہ جیسے پہاڑی بز یعنی پہاڑی بکری اچک اچک کے، چونکہ پہاڑ پہ تیز دوڑ نہیں سکتے ہیں، اچک اچک کے باہر دوڑ رہے تھے۔ خدا کی قسم یعنی وہ دونوں میدان، اور وہاں جب قرآن کی جگہ پر جو ہے پتھر بلند کیے گئے صفین میں، اور خارجی جو بعد میں مولا علی کے سامنے جنگ نہروان میں آئے ہیں لڑنے کے لیے، معصوم کے سامنے مقابلہ کرنے آئے ہیں، یہ ایسے نہیں آئے ہیں علی کہہ رہے نہیں میدان چھوڑو، نہیں میدان میں رہو، وہ کہہ رہے ہیں یا علی آپ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، آپ جو ہے دیکھ نہیں رہے قرآن بلند کیے ہوئے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وہ نہیں قرآن ہے، وہ کہہ رہے ہیں قرآن نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں قرآن ہے۔ بھائی امام کی بات کاٹنے والا ہی تو قتال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کا سر کاٹے تو بھی قاتل ہے، امام معصوم کی بات کو کاٹے تو بھی قاتل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، پوری توجہ کے ساتھ۔ اہل بیت کا کرم خاص نجف اشرف مولا کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکانے کا اور وہاں کی خاک کو چاٹنے کا شرف ملا ہے۔ خدا قسم جو یہ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ صرف میں ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ وہ باتیں ہیں قتال کی جو یہ قسم میں نے پیش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں، اور اگر کچھ پسند آئے تو دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا۔ امام معصوم کی بات کو ٹالنے والا، جھٹلانے والا، یہ بھی ایک قسم کا قاتل ہوتا ہے، یہ بھی قتال کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے پوری نسلیں قتل کر دی جائیں اس کا گناہ کم ہے، اور امام یا نبی کی بات کو قتل کر دینا، اسے ٹال دینا، جھٹلا دینا، یہ اس سے بڑا قتال ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں مولا کے چاہنے والوں کو، دیکھیے غزوات حیدریہ بھی جہاد و قتال کے عنوان سے خطاب کر رہے ہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پتھر ہے، قرآن نہیں ہے۔ وہ علی سے کہہ رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی ارے نہیں مسلمان کیوں لڑیں، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، اور جب قرآن بلند کر دیا ہے تو قرآن کی وجہ سے جنگ کو روک دیجئے، جہاد کو روک دیجئے۔ عزیزان محترم مولا کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کا حربہ ہے، یہ ان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ امام کہہ رہا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ یا علی آپ دیکھ نہیں رہے اس میں قرآن ہے، مولا کرے پتھر ہے۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہو وہ یہ نہ دیکھ پائے گا کہ جزدان کے اندر قرآن ہے یا پتھر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مجھے فرما رہے ہیں آپ جہاد معصوم دیکھیے کیا ہے، یہ حجت تمام کی گئی ہے۔ میدان صفین میں علی بلا رہے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، علی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہاں احد میں نبی بلا رہے ہیں، نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہاں بھی قتال، یہاں بھی قتال، اور یہ قسم جہاد کے لیے ستائش ہے، انعام ہے، اس کی عظمت ہے، قتال کی مذمت ہے، قتال کے لیے لعنت ہے۔ دیکھیں مجاہد کو سب عزت دیتے ہیں اور قاتل پہ سب لعنت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی جنگ جنگ بدر جس کا ایک خاکہ میں پیش کر چکا ہوں سے قبل کی مجلس میں، دوسری جنگ، دوسرا میدان جہاد جو رسول نے بنفس نفیس
محو جہاد ہوئے وہ ہے جنگ احد. اور جنگ احد کہاں ہوئی؟ احد کی پہاڑی کوہ احد جو مدینے کے قریب ہے. میں نے افینس اور ڈیفنس کی جو بات مسلسل پورے عشرے میں کی ہے، جہاد کا مطلب سمجھایا ہے دنیا انسانیت کو، صرف ملت مسلمہ کو نہیں، کیونکہ دنیا انسانیت جو ہے وہ اسلام کو بدنام کر رہی ہے کہ اسلام میں جہاد کے نام پر دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے، ٹیررزم ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو مسلمان والا جہاد ہے وہ ٹیررزم ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد ہو سکتا ہے، وہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن والا جو جہاد ہے اس میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے، ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ٹیررسٹ کی گنجائش نہیں ہے، آتنکواد کی گنجائش نہیں ہے. اس کا سبب کہ آتنکواد کا مطلب کیا ہوتا ہے دہشت گردی کا؟ کہ اگر جا کے کسی کی بستی پر، کسی کے گھر میں چڑھائی کر کے اگر حملہ کیا جائے، یہ جو ہے قتال ہے. اور اگر ڈیفنس میں اپنی جان بچانے کے لیے، شان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کے گھر بچانے کے لیے، لوگوں کا مال بچانے کے لیے، لوگوں کی انسانیت بچانے کے لیے، لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، حرمت بچانے کے لیے، قرآن کی عزت بچانے کے لیے، معصوم کی نصرت میں، امام کی نصرت میں، نبی کی نصرت میں، توحید کی نصرت میں، نبوت کی نصرت میں، ولایت کی نصرت میں اگر ہم تلوار اٹھاتے ہیں ڈیفنس کے طور پر، وہ لوگ جو توحید کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ولایت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبوت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کعبے اور مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسلام کی توہین کر رہے ہیں، تو ان سے ڈیفنس میں اگر تلوار چلائی جائے تو یہ جہاد ہے. تو جتنی بھی 80 کی 80 جنگیں ہیں، میں عرض کر چکا، صرف 2 جنگیں ایسی ہیں کہ ایک غزوہ ذات سلاسل، ایک جنگ خیبر مدینے سے تھوڑی دوری پر ہے، اور باقی ساری جنگیں مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے اگر دور جنگیں ہوئی ہوتی دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، تو اسلام میں جو ہے افینس ہوتا، حملہ ہوتا. یہ مدینے کے ارد گرد جنگ ہونا بتا رہا ہے کہ اسلام والا جہاد ڈیفنس ہے، افینس نہیں ہے، حملہ ہے، دفاع ہے، حملہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ یا اللہم صلی محمد. شاہ بدر کے پاس، وہ بھی مدینے کے قریب تھا، جنگ بدر واقع ہوئی. کوہ احد کے قریب جنگ احد واقع ہوئی، اور یہ دوسری جنگ ہے. جنگ بدر آپ نے سنی تھی، اسے میں دہرا نہیں رہا ہوں. اس میں کتنے سپاہی تھے؟ اسلام کی طرف سے 313، کفار کی طرف سے 1000. اور ان 313 نے سب نے مل کے نہیں لڑا، صرف جناب عبیدہ، جناب حمزہ اور مولا علی کے بزور زور جنگ بدر فتح ہو گئی. اب دوسری جنگ جو جنگ احد ہوئی ہے، دوسرا میدان جہاد جو رسول کے سامنے درپیش آیا، وہ ہے میدان احد، کوہ احد کے قریب. اب اس جنگ میں 10,000 کے قریب کفار کا لشکر، کیونکہ جو بدر کی چوٹ کھائے ہوئے تھے، شکست کھائے ہوئے تھے، شکست خوردہ یہ کفار کا لشکر مشرکین کا جنگ احد میں بڑا لشکر لے کر آیا. تو اس کی شان یہ بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے آیا. کہا کہ دف بجا بجا کر آگے رقاصائیں اور کہہ رہی تھی کہ محمد کو قتل کرو اور ہمیں استعمال کرو. ممبر کا احترام ملحوظ خاطر ہے، ساری باتیں کھل کے نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. رقاصائیں، ناچنے والی عورتیں لشکر کے آگے آگے دف بجا بجا کے کہہ رہی ہیں کہ محمد کو قتل کر دو. محمد قتل ہو گئے تو توحید ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، کفر کا بول بالا ہوگا. اور اس کے بعد لشکر چل رہا ہے، اور اس لشکر کی جو ہے، اس لشکر کی جو اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، جو اس کی سپہ سالاری کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ یزید کا دادا ابو سفیان. دیکھیے محمد کے قتل کے لیے جو کفار کا لشکر مکے سے آیا، کفار مکہ کا جو لشکر آیا، مشرکین مکہ کا جو لشکر آیا، اب چونکہ 313 نے 1000 کو واصل جہنم کر دیا تھا، وہاں فتح اسلام کو ملی، تو چونکہ چڑھا ہوا اور شکست خوردہ تھا کفر، اتنا بڑا لشکر آیا. اور جیسے کوہ احد کے قریب لڑائی ہوئی، یہ وسیع میدان نہیں تھا، اس لیے کہ جو پہاڑوں کے درمیان میدان ہوتا ہے، کہیں گھاٹی ہوتی ہے، کہیں بلندی ہوتی ہے، تو کوہ کے اس پار اتنا بڑا لشکر اور مسلمانوں کا مختصر لشکر. اب یہاں 1000 کے قریب، 900 کے قریب مسلمانوں کے لشکر کی تعداد، وہاں 10,000 کی تعداد، اتنا زیادہ گنا لشکر. لیکن اسلام کا لشکر، خدا کی قسم جو ہے، وہ جو واقعی مجاہد تھے، جو واقعی مسلمان تھے، جو واقعی انصار معصوم تھے، خدا کی قسم جو انصار رسول تھے، وہ ڈر نہیں رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ عبیدہ ہیں، ہمارے ساتھ حمزہ ہیں، ہمارے ساتھ حیدر کرار ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
اب جب لڑائی شروع ہوئی، چونکہ وہ جو لشکر تھا وہ حربے سے آیا تھا، اب جو مین کفار و مشرکین کا جو لشکر تھا، پوری توجہ سنیے گا، تو وہ سب کے سب جو تھے ساتھ میں آگے آئے، اور وہ ابو سفیان جو اپنا بڑا لشکر کفار کی سپورٹ میں لایا تھا، ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، خود بھی کافر تھا، تو اس نے پہاڑی کے پیچھے چھپا رکھا تھا کہ جب موقع، تاکہ ان کو یہ نہ پتہ چلے ان کے ساتھ لشکر ہے کتنا، تو مسلمان ڈر جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، جب یہ گھر جائیں گے تو ہم ان کو گھیر کے مار لیں گے۔ دیکھیں شجاعت اسلامی اور ہے، شجاعت کفر اور ہے، وہاں دھوکے کا انتظار ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کی طاقت، اس کے نام اور رسول کے اور مولا علی کی ذات پر بھروسہ کر کے جو واقعی انصار ہیں، ان میں بھی کچھ منافق ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سنیں، لڑائی شروع ہوئی، اسلام کی طرف سے افینس نہیں ہے، حملہ پہلا ادھر سے شروع ہوا۔ جب رجس پڑھا گیا تو جیسے جنگ بدر میں مولا علی نے رجس پڑھا، جناب حمزہ نے پڑھا، رسول اللہ ناکے کے اوپر دور شہنشاہوں کی طرح بیٹھے وہ حکم دیا، مولا علی، جناب عبیدہ اور جناب حمزہ رسول کے چچا مولا علی کے بہت بہادر تھے اور طویل القامت تھے، میدان میں جب آئے تو انہوں نے کہا تو وہی بدر والے ہیں۔ عبیدہ اور مولا علی اور جناب حمزہ کے بزور پورے لشکر کو جانا بھی نہیں پڑا، 1000 کے لشکر مسمار واصل جہنم، احد میں بھی یہی آئے، اور وہ بڑے خوش کہ باقی جو بڑا لشکر ہے وہ پیچھے چھپا ہوا ہے، جب یہ گھر جائیں گے تو ہم ان کو گھیر کے چکے۔ جب کوئی درہ ہوتا ہے اس میں گھیرنا آسان ہوتا ہے، بنسبت کوئی وسیع میدان ہے تو پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے لشکر جو مد مقابل ہے، تو یہ ان کی سازش تھی کفار و مشرکین کی۔ تو عزیزان محترم، اب یہ میدان میں آئے تو اب صرف جناب عبیدہ نہیں ہے، عبیدہ کے ساتھ جناب ابو دجانہ بھی ہیں، وہاں 3 گئے تھے، اور ایک صحابی اور جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ 5 اب نکلے، وہاں 3 نکلے تھے بدر میں، یہاں 5 نکلے ادھر سے اور ادھر سے لشکر۔ اچھا، بدر میں 3 ادھر سے نکلے تھے، عتبہ، شیبہ، سارقہ، اور ادھر سے عبیدہ، جناب حمزہ اور مولا علی، وہاں 3 ادھر سے 3 ادھر سے، 3 حق کی طرف سے، 3 باطل کی طرف سے، 3 ایمان کی طرف سے، 3 جو ہے کفر کی طرف سے، 3 اسلام کی طرف سے، 3 مشرکین کی طرف سے۔ لیکن جنگ احد میں وہاں ہزاروں کفار و مشرکین کی طرف سے اور 5 کے 5 اسلام کی طرف سے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب اسلام کا تعلق 5 سے ہمیشہ سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب جب اسلام پر برا وقت پڑتا ہے تو 5 ہی کام آتے ہیں، کہیں 12 کام آتے ہیں، کہیں 5 کام آتے ہیں، کہیں 14 کام آتے ہیں، اور ضرورت پڑ جائے تو 72 کام آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تیزی سے بات اپنے منزل اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اب بالکل تیار، ادھر سے رجس پڑھا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام، محبت، اخوت، بھائی چارگی، خدا ترسی، شرافت، صداقت، وفا، اظہار، صبر، سیکریفائی، قربانی، محبت کا درس دیتا ہے، اور کفر، شرک، کذب، ضلالت، ظلم، جور، کذب، مکاری، عیاری، قتال، بے حرمتی، یہ سب سکھاتا ہے۔ اچھی راستے پر آ جاؤ، دامن حق میں آ جاؤ، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا تو کہا واپس چلے جاؤ۔ ہمیں کسی کی جان لینے کا مقصد نہیں، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے جہاد کا مطلب کہ میدان میں آ گئے آپ کو مار ہی کے دم لیں گے۔ اگر آپ بیچ سے جانا چاہتے ہیں جان بچا کر، تو اسلام والا جو جہاد ہے وہاں دوڑا کے نہیں مارا جاتا ہے، گھر میں گھس کے نہیں مارا جاتا۔ لیجئے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا جنگ احد میں کہ اس کا مطلب اگر میدان میں کوئی مقابلہ کرے اور پہل کرے، دفاع میں تلوار چلائی جائے تو اسی کا نام جہاد ہے۔ اب پوری دنیا میں دیکھ لیے، جہاں جہاں دوسروں کے ملک میں جا جا کر بنام اسلام جو لوگ مسلمان اپنے کو مجاہد کہہ رہے ہیں، جنگ احد میں رسول کی موجودگی میں یہ اعلان حمزہ نے، علی نے، ابو دجانہ نے اور جناب عبیدہ نے کر دیا کہ اگر کفار اپنے گھر چلے جائے، ارے جب کفار کو نہیں مارا جا سکتا تو جنہوں نے
کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم اگر وہاں کوئی ظلم کرے، اب داعش کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، پرانے جتنے دہشت گرد دنیا میں ہیں اسلام کے نام پر جہاد کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، تو جنگ احد میں طے ہو گیا کہ اگر کفار اور مشرکین بھی اگر چلے جائیں تو انہیں دوڑا کے نہیں مارا جاتا، ان کے گھر میں گھس کے نہیں مارا جاتا، اگر مقابلے میں حملہ کریں گے تو دفاع میں مارا جائے گا۔ اب اگر جا کے کوئی کسی گھر میں چڑھائی کر کے مارے تو وہی تو قتال ہے، وہی تو دہشت گردی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لڑائی شروع ہوئی، وہ اس پر بھی باز نہیں آئے، تو ادھر سے پانچوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تم حملہ کرو۔ کہا نہیں، پہلے کہا ہاں اسلام کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، چاہے کفار ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے منافقین ہو۔ جہاد اسلامی تو وہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو دفاع واجب ہے۔ تم آئے ہو مکے سے چل کر مدینے میں حملہ کرنے، تو حملہ کرو تو ہم جواب دیں گے۔ ادھر سے حملے ہوئے، اب لشکر ایک ساتھ چلا، 200 سپاہی ایک ساتھ چلے، اور 200 سپاہیوں نے ایک ساتھ تلوار باہر نکالی، انہی میں سے کچھ نے نیزے نکالے، اور وہیں سے ان 5 کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے ان حملوں کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد جو تکبیر بلند کی اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھے۔ آگے آگے علی ہیں، ان کے پیچھے حمزہ ہیں، حمزہ کے پیچھے جناب ابو دجانہ ہیں، ابو دجانہ کے پیچھے عبیدہ ہیں۔ عزیزان محترم ایک صحابی اور بھی ہے۔ عزیزان محترم یہ 5 کے 5 حملہ کر رہے ہیں، اب یہ لشکر پیچھے بھاگ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے، لڑتے لڑتے یہ نمبر آیا کہ لشکر جو ہے ادھر جو چھپے تھے ان میں سے 200 کی جگہ 2000 آ گئے۔ اب یہ سب لڑ رہے ہیں، اب وہاں سر برس رہے ہیں۔ خدا قسم اسلام کی طرف سے ڈیفنس میں کیا شجاعت علی ہے، کیا شجاعت حمزہ ہے، اس کے بعد کیا ابو دجانہ کی شجاعت ہے، کیا عبیدہ کی ہے۔ ایک مرتبہ عبیدہ لڑتے لڑتے کچھ بچھڑ گئے، ادھر جناب ایک صحابی جو اور تھے وہ بچھڑ گئے۔ اب مولا علی کے اور جناب حمزہ دوسری طرف چلے گئے، بچھڑ گئے۔ اب جناب مولا علی کے ساتھ، شیر خدا کے ساتھ، شاہ یزدہ شیر مردہ کے ساتھ، شاہ لا فتح کے ساتھ ابو دجانہ صحابی رسول قریب قریب مولا کی رکاب میں تلوار چلا رہا ہے۔ ادھر سے یہ چلا رہے ہیں، ادھر سے وہ چلا رہے ہیں، یہ تلوار بھی ڈیفنس میں، یہ تلوار بھی ڈیفنس میں، ادھر سے بھی دفاع، ادھر سے بھی دفاع۔ خدا قسم اپنا دفاع بھی، اسلام کا دفاع بھی، مسلمانوں کا دفاع بھی، رسول کا دفاع بھی، خدا قسم مدینے کا بھی دفاع بھی، انسانیت کا دفاع بھی۔ اور اس دفاع میں ایک ساتھ اس جوش و شجاعت میں علی جو ہے کفار پہ جھپٹے کہ علی کی تلوار ٹوٹی۔ توجہ فرمائے گا، علی کی تلوار ٹوٹی، ابو دجانہ کی تلوار چھوٹی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ مولا علی جوش شجاعت میں وہ حملہ کیا کہ مولا علی کی تلوار بیچ سے ٹوٹ گئی، اور جناب ابو دجانہ نے زور سے وار کیا، کافی کو مارا، لیکن تلوار ہاتھ کے قبضے سے چھوٹ گئی، اب گر گئی۔ محو جہاد ہیں، اب آگے بڑھے تو اسلحہ نہیں، رکے ہوئے فوراً رسول کو آواز دی، یا رسول اللہ میری تلوار۔ مولا علی میدان سے کبھی پیچھے نہیں جاتے، جہاں پر رہتے وہیں رہتے۔ ابو دجانہ کی تلوار جب رہ گئی، نیت ان کی غلط نہیں تھی، میدان چھوڑ کے جانا نہیں تھا، بلکہ نیت میں جہاد معصوم تھا، نصرت معصوم تھی، ورنہ بہانہ مل جاتا، آ کے بیٹھ جاتے، ہم نے تو بہتوں کو مار لیا، یا رسول اللہ تلوار چھوٹ گئی، اب باقی لوگ تو لڑ ہی رہے ہیں، ابھی پھر میں چلا جاؤں گا۔ اب جان بچانے کا موقع ملا کہ اصلی مجاہد وہ ہے، اصلی مجاہد وہ ہے کہ جو معصوم کی نصرت میں آخری سانس تک میدان نہ چھوڑے۔ علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، لیکن ٹوٹی تلوار لیے علی کھڑے ہیں، کسی کے مجال نہیں جو علی کے قریب آ کے حملہ کرے۔ لیکن جناب ابو دجانہ صحابی رسول تیزی سے گھوڑے کو موڑا اور رسول کے ناکے کے پاس ہے، یا رسول اللہ میری تلوار چھوٹ گئی ہے جوش شجاعت میں۔ رسول نے کہا مرحبا ابو دجانہ، تم تو میرے بھائی علی کی رکاب میں ایسے لڑ رہے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی صحابی لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی علی کا دیوانہ لڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ محترم تو جناب ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی شجاعت کے جوہر دیکھ رہے تھے، ہم لڑ بھی رہے تھے، علی سے سیکھ بھی رہے تھے، اور حملے پہ حملہ کر رہے تھے۔
تو جذبہ نصرت معصوم جب ابو دجانہ کے چہرے پر اور ان کی گفتگو سے نگاہ رسالت نے محسوس کیا تو ایک مرتبہ رسول خاموش ہے کیونکہ وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. اپنی مرضی سے کہا یا رسول اللہ کچھ تلوار دے دیجئے اور ہم آپ کی نصرت کے لیے پھر جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. رسول نے اخلاقاً کہا کہ نہیں ابو دجانہ بیٹھ جاؤ, باقی لوگ تو لڑ رہے ہیں. کہ نہیں ہم میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک ایک دشمن جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں جب تک ان سے دفاع میں ہم حملہ نہ کر لیں گے, ہم ان سے بدلہ نہ لے لیں گے, ہم میدان کو نہ چھوڑیں گے. تو رسول نے کہا مرحبا عزیزان محترم کا تلوار دیجئے. اب تلوار رسول خدا نے کہا تلوار تو نہیں ہے, عجب نے جبریل نازل ہوئے ہوں, کہا بھائی دے دیجئے. ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ناقے سے اور برابر میں کھجور کا درخت تھا, شاخ خرما کو ایک مرتبہ جھٹکا دیا. اللہ اکبر. یہ شیر خدا کا بھائی ہے, رسولوں کا سردار بھی ہے, شیر خدا کا بھائی بھی ہے, صاحب ذوالفقار کا بڑا بھائی ہے. ایک مرتبہ جھٹکا دیا, ایک شاخ خرما ٹوٹی, اس کے ساری پتیوں کو ہٹایا, ایک مرتبہ تلوار کی شیپ میں ان کو پکڑا دیا کہ ابو دجانہ جاؤ لڑو جا کے. یہیں پر دیکھیں میں نے کیا کہا کہ قتال کیا ہے, معصوم کی بات پر یقین کرنے کا نام ہی تو جہاد ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. معصوم کی بات پر یقین کرنا. اب یہاں پر کوئی ایسا ویسا صحابی شک والا ہوتا, صلح حدیبیہ والا ہوتا, کہتے یا رسول اللہ وہاں نیزے ہیں, بھالے ہیں, تلواریں ہیں, ایک سے ایک اسلحے ہیں, اور آپ یہ شاخ خرما ہے جہاں ڈھال ٹوٹ جاری ہے, جہاں ڈھال کٹ جاری ہے, زرہ کٹ جاری ہے, ایسی سی تلواریں ایسے سے نیزے ہیں, اور یہ شاخ خرما کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو تلوار سے زیادہ تیز چلے گی. ابو دجانہ کو معلوم تھا اللہ بھی جب نصرت معصوم کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسلحے کو اتنی دھار دے دیتا ہے. اب جب ابو دجانہ آئے تو خدا قسم جیسے پہلے تلوار سے مار رہے تھے علی کے رکاب میں, مولا علی تو شیر خدا, ان کی کیا بات کریں, اپنے پرائے سب ان کی شجاعت کا لوہا مانتے ہیں. ابو دجانہ جب لڑ رہے تھے تو شور مچ گیا, ارے یہ کون دلاور آ گیا, یہ کون ہراول آ گیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور فرمانے آپ شور مچنے لگا, کون دلاور آ گیا, یہ کون ہراول آ گیا, ارے یہ کون شیر آ گیا, یہ تو علی کے ساتھ اس طرح لڑ رہا ہے, یہ تو بجلی کی طرح چمک رہا ہے, یہ تو بجلی کی طرح چٹک رہا ہے, جس پر گرتی ہے قیامت آتی ہے. اللہ اکبر. میں یہاں پر روک کے کہوں گا ابو دجانہ تم بڑے خوش نصیب ہو کیونکہ جذب نصرت معصوم تھا تو یہ شاخ خرما تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور اللہ نے اس میں طاقت دے دی, دھار دے دی. دشمنوں کے سر کٹ رہے تھے, کٹ نہیں رہے تھے, برس رہے تھے. ہم سے اعتراض ہوتا ہے جب کوئی مومن دنیا سے جاتا, کہتے ہیں یہ شاخیں, یہ صدر کیوں رکھتے ہیں, بیری کی لکڑی کیوں رکھتے ہیں, کہ اس لیے رکھی جاتی ہے اسلام میں مسلمانوں کی قبروں میں کہ حشرات الارض نہ آنے پائے, یعنی کیڑے مکوڑے جنازے کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم سے پوچھا, علی والوں سے پوچھا, ہم خطیبوں سے پوچھا تو ہم نے منبر سے ببانگ دہل پڑھا کہ ہمارے ہاں جو بیری کی لکڑی جو شاخ صدر رکھی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ حشرات الارض نہ آئے, کیڑے مکوڑے نہ آئے. ارے جس قبر میں علی آتے ہیں یا علی جس قبر میں علی آتے ہو وہاں کیڑے مکوڑے کا کے کیا کریں گے, اگر آ بھی گئے. ارے علی نے جیسے کلے ازدر کو چیرا تھا اس کو بھی چیر ڈالیں گے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور فرما رہے آپ ایک اور صلوات عظمت یا علی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پوری توجہ. جنگ احد میں طے ہو گیا, ابو دجانہ کے دل میں نصرت معصوم کا جذبہ صداقت کے ساتھ تھا تو شاخ خرما میدان سے فرار نہیں تھا, نصرت معصوم کا جذبہ تھا تو شاخ خرما تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور اللہ نے اس میں دھار دی. معصوم کے ہاتھ کی برکت تھی اور ہاتھ کے ساتھ نسبت کی برکت تھی. اب جملہ جو ہمارے یہاں مرحومین جاتے ہیں, ہم لوگ کیوں, ہم نے کہا حشرات الارض کی وجہ سے نہیں, کہا پھر کیوں, کہا بھائی جنگ احد پڑھو, اس کی تاریخ کو دیکھو. ابو دجانہ نے جنگ احد میں 14 معصوم ہے نا, پہلے معصوم کی نصرت کا جذبہ رکھا تو شاخ خرما میدان جنگ میں تلوار سے زیادہ تیز ہو گئی اور ہم آخری معصوم کی نصرت کا جذبہ لے کر اس دنیا میں جیے, لیکن ظہور سے پہلے انتقال ہو گیا. تو یہ وصیت ہوتی ہے کہ ہماری قبر میں دائیں بائیں دونوں طرف شاخ صدر رکھ دینا, بیری کی لکڑی رکھ دینا. جب اس کا ظہور ہوگا تو جذبہ نصرت معصوم لے کے جو دنیا سے گئے ہیں انہیں امام اٹھائیں گے, اور جب وہ میدان جہاد ہوگا, جب وہ مارکا ہوگا تو جیسے ابو دجانہ کے ہاتھ کی شاخ خرما چل رہی تھی تلوار سے تیز, شاخ صدر بھی تلوار بن جائے گی.
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ. جذبہ نصرت معصوم کا نام جہاد ہے. معصوم کی بات سے فرار کا نام قتال ہے. معصوم کی بات کو جھٹلانے کا نام قتال ہے. اور یا خلق خدا پہ بے وجہ ظلم و جور کرنے کا، چڑھائی کرنے کا نام قتال ہے. اور قرآن میں قتال پہ لعنت ہے اور جہاد مجاہد کے لیے ستائش اور تعریف ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بدان محترم وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. انشاءاللہ آگے آئندہ مجالس میں مربوط سلسلہ وار گفتگو ہے جہاد و قتال کے عنوان سے. بتائید اہل بیت انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا، بس سنیں اور بات کو تمام کریں. بازان محترم ابو دجانہ آخری فضائل کے حصے کا یہ گوشہ آئے رسول کے پاس، تلوار دے دی، شاخ خرما دے دی اور محو جہاد ہو گئے. مولا علی میدان سے نہیں آئے، وہیں کھڑے رہے. کسی کی مجال نہیں معلوم ہے تلوار ٹوٹ گئے اور ہاتھ میں ڈھال ہے ہی نہیں. علی نے کبھی ڈھال لی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اب مولا علی میدان چھوڑ کے نہیں جاتے. اب رسول نے پیغام بھجوایا کہ یا علی آ جائیں. تو مولا علی آئے، کہا آپ کی سنا تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو کہا ہے رسول اللہ لائیے کوئی تلوار دے دیے. جب آ گئے ہیں میں بھی آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. حکم جہاد آپ کو ہے، لڑوں گا میں لڑوں گا گویا آپ لڑے. میں میدان جہاد میں ہوں گویا آپ ہیں. آپ کے حکم سے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے مجھے دیا، میں محو جہاد ہوں. تلوار دیجئے. ابو دجانہ کو تو بڑی جلدی سے شاخ خرما توڑی اور رسول کے ہاتھ کی برکت تھی، ایک اور توڑ دیتے، علی کو دے دیتے. تلوار زیادہ تیز. جب ابو دجانہ سر برسا رہے ہیں تو شیر خدا کا کیا کہنا، لیکن چپ. وہی کا پہرا وہاں حکم خدا تھا کہ جب یہ ابو دجانہ آئے، ان کا جذبہ نصرت معصوم ہے تو شاخ خرما دے دینا اور خرمے کی لکڑی سے لڑیں گے جا کے. اور جب علی آئے تو ابھی وحی نہیں آئی اور رسول وحی کے بغیر لب نہیں ہلاتے. سورہ نجم میں اللہ نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب اس وقت تک لب نہیں ہلاتا جب تک وحی الہی نہ نازل ہو جائے. علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دیجئے، کوئی تلوار دیجئے، کوئی نیزہ دیجئے، ہم میدان جہاد میں جا کر آپ کی طرف سے دفاع کریں، میدان جہاد میں محو جہاد ہوں. رسول خاموش. اتنے میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا بات ہے، دشمن حاوی ہو جائیں گے. علی کی تلوار ٹوٹ گئی، ابو دجانہ لڑ رہے ہیں. علی میدان میں ہوں گے تو ابو دجانہ کو بھی طاقت رہے گی، سارے لشکر کو طاقت رہے گی. جلدی اس کو تلوار دیجئے. علی رسول اللہ خاموش ہے. اسی خاموشی میں اپنوں نے پرایوں نے سب نے ایک آواز سنی، ایک نعرہ سنا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک مرتبہ جبریل ذوالفقار لے کر نازل ہوئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابو دجانہ کو شاخ خرما دی، علی کو کیوں نہ دی؟ کہا کہ یہ مجاہد یہاں والا تھا تو اسلحہ یہاں کا دے دیا، یہ مجاہد وہاں والا ہے تو اسلحہ وہاں والا آیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ مولا سلامت رکھیں. انشاءاللہ بتائی دے 14 معصومین انشاءاللہ جہاد اور قتال کے عنوان سے اس عشر سفر المظفر میں انشاءاللہ جہاد و قتال کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. عزیزوں، 11 محرم کے قافلہ بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھر آیا گیا. جب یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا تو ایک سرمہی رنگ کے اونٹ کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے زبان بے زبانی میں اپنے سارے ساتھیوں کو کہا، سنو بھائیوں، ہماری پشت کے اوپر قدرتی طور پر ایک ایسی ہڈی ہے، جب ہم چلتے ہیں تو کبھی وہ آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے. اور ہمارے اوپر کجاوا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر انسان خچر کے اوپر صرف ایک کپڑا ہی کو ڈال دے یا نہ ڈالے تو سواری کر سکتا ہے، لیکن کجاوا نہ رکھا جائے اونٹ کی پشت پر تو سواری کرنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا ظلم ہے آل محمد پر، کیا اطرت رسول پہ ظلم ہے. نبی زادیاں، علی کی بیٹیاں،
اللہ اکبر حسین کی یتیمہ. ایک مرتبہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائیوں خیال کرنا، بہت آہستہ چلنا تاکہ اس ہڈی کی رگڑ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. ہاں آزاداروں جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. رونے میں نہ شرمایا کیجئے، بآواز بلند رویا کیجئے. ارے جب آپ چیخ چیخ کے روتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے دکھے ہوئے دل پہ مرہم لگتا ہے، اور جب مجلس میں کوئی حسین پر روتا ہے تو جناب سکینہ اپنا جلا ہوا دامن پھیلا کے کہتی ہے اے اللہ میرے بابا پہ گریہ کرنے والوں کو سلامت رکھنا، ان کے بچے یتیم نہ ہونے پائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں آزاداروں یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام پہنچا. اللہ اکبر. اور شام سے پہلے ایک مقام، وہ جب شام میں داخل ہو گیا دمشق سے پہلے ایک مقام آیا کہ جہاں پر راستے میں کچھ محبان اہل بیت تھے. جب انہیں پتا چلا، سورہ کہف کی تلاوت سر مولا حسین کر رہا تھا، لوگوں نے دریافت کیا کہ سر کٹنے کے بعد کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، کوئی معصوم بندہ ہوگا، ورنہ سر کٹنے کے بعد کون بول سکتا ہے. سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب لوگوں کو پتا چلا یہ نواسہ رسول ہے، ارے جس کے لیے سجدے کو طول دیا تھا اسی کو مار ڈالا، جس کے لیے ناکہ بنے تھے اسی کو قتل کر ڈالا، جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا اس کا امامہ لے گئے، اس کا کرتا اتار لیا. جب لوگوں کو پتہ، لوگوں نے پتھر چلا دیے لشکر یزید پر. لشکر یزید گھبرایا، ایک پہاڑی کی طرف چڑھا. کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک دیر تھا، ایک راہب رہتا تھا. اس کے پاس جا کے پہلے منت کی، جب وہ نہ مانا تو ان کو دھمکایا، کہا یہ بکسے کچھ ہیں، اس میں سروں کو رکھا اور کہا اپنے رکھ لو، صبح جب خطرہ ٹل جائے گا تو اب ہم لے جائیں گے. انہی سروں کے مقابلے میں بدلے میں ہمیں انعام یزید سے ملے گا، حفاظت سے رکھ لو. اگر حفاظت نہ کی تمہارے ہاں کوئی نہیں آئے گا. گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، سپاہی چھپ گئے، رات کا سناٹا ہے. اور جب رات ہو گئی، جس حجرے میں راہب عبادت کرتا تھا اسی میں ان صندوقوں کو رکھوایا. اور جب عبادت کرنے کے لیے وہ مصلی پہ بیٹھا اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جیسے اس نے عبادت شروع کی، کیا دیکھا کہ وہ جو بند صندوق تھے اس کی دراز سے کچھ روشنی نکل رہی تھی. ہاں آزاداروں، اور وہ روشنی چھت کو پار کر کے جیسے لگتا ہے کہ چھت ہے نہیں ہے، چھت ہٹ گئی ہے اور آسمان کی طرف نور جا رہا ہے. تھوڑی دیر وہ عبادت چھوڑ کے یہ منظر دیکھنے لگا. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک ہماری اتری اور اس وہاں پر آ کے جو ہے بیٹھ، وہاں پر ہماری رک گئی. پھر دوسری ہماری اتری، پھر تیسری کچھ ہماریاں اتری. اللہ اکبر. اب اس نے محسوس کیا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ جس کا سر ہے، جس کو مارا گیا ہے، جسے قتل کیا گیا، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے اور پیاسا مار ڈالا گیا ہے. ایک مرتبہ اس نے صندوق کھولا اور صندوق سے اس سر یعنی سر مولا حسین کو نکال کے صندوق کے اوپر رکھا. پھر وہاں رکھنے کے بعد اٹھایا اور جس جگہ پر وہ عبادت کرتا تھا، جو مقدس جگہ تھی، وہاں پر سر حسین کو رکھا اور دو زانو ہو کے جیسے ایک عابد بیٹھتا ہے. ہاں زاداروں قیامت کا منظر ہے، جیسے ایک عابد بیٹھتا ہے وہ راہب بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد بڑے احترام سے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اے صاحب سر، ہمیں معلوم ہے کہ آپ برگزیدہ ہے، آسمان سے کچھ بیویاں آئی ہیں اور یہ مقدس بیویاں ہیں، ہمیں یقین ہے ان میں کوئی حوا ہوگی، ان میں کوئی سارہ ہوگی، اس میں کوئی مریم ہوگی، ان میں کوئی ہاجرہ ہوگی، اور ہمیں شاید پتا ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی ہوگی. جزاکم اللہ خیر جزا. ایک مرتبہ کہا اے صاحب سر یہ تو بتا دو، اپنا تعارف کرا دو کہ آپ کون ہیں. جیسے اس نے ہاتھ جوڑا، لب حسین گویا ہوئے جیسے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. اب راہب کے دیر میں اس عبادت کے مقام پر سر امام حسین سے لب امام حسین جو پیاس سے پپڑائے ہوئے تھے، خاک و خون میں غلطہ سر حسین ایک مرتبہ گویا ہوا، کہا انا قتیل الابرا، ارے میں وہ مقتول ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. راہب کہتا بے شک آپ کے اثر کی حالت بتا رہی کہ آپ کو بہت تڑپا کے مارا گیا ہے، بڑا ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. ہاں آزادارو. ایک مرتبہ پھر کہا آپ اپنا تعارف کرائیں. کہا انا تشہن، کہا میں پیاسا ہوں. کہا بے شک تمہارے پپڑائے ہونٹ بتا رہے ہیں تم پیاسے ہو. ایک مرتبہ کہا انا غریب الوطن، کہا بے شک تم غریب الوطن ہو. ایک مرتبہ کہا انا مظلوم، کہا بے شک آپ مظلوم ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہا اے صاحب سر تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، آپ اپنا صحیح تعارف بتائے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حسین ہے. اور ایک مرتبہ سر حسین نے کہا ارے راہب بھول گئے، ارے جب بچپنے میں آئے تھے تم نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادے میرے گھر آنا،
اتنا زمانہ گزر گیا، اللہ اکبر، دعوت دی تھی لیکن اس عالم میں آئے، ارے رسول کا گھر اجڑ گیا، رسول کی بیٹی کا گھر ویران ہو گیا، ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا، یہ ہماری ماں بہنیں ہیں۔ راہی پچاڑے کھانے لگا، رونے لگا، گچانے لگا، کہ شہزادے معاف کرنا، ہم نے بلایا تھا، کیا معلوم تھا اس عالم میں میرے گھر مہمان ہوں گے۔ واہ محمدہ والیہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم انقلبون۔ الہی بحق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا بارنا بلند و تیوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار بانڈن مجلس اور انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں بھی شان حضرت کرا اور سنگما تمدار ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان آزاد دشمنان ولایت کو نست و نابود فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد کرونا وائرس کے وبا اور اس کا اثر پوری دنیا سے ختم ہو جائے، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر امام حسین کو اسی طرح سے کریں جیسے ہم پہلے کرتے تھے، جو جلوس عزابی برآمد کرتے تھے۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ناصر و مان شمار فرما۔ کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر 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 کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ ملازہ کو مؤذنہ بعد اکبر کے، ملازہ کو مؤذنہ بعد اکبر کے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی سطر روتی ہے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی سطر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے، اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ ہائے وہ شام غریباں کے اندھیرے میں رباب، ہائے وہ شام غریباں کے اندھیرے میں رباب، خالی آغوش لیے تھامے جگر روتی ہے، خالی آغوش لیے تھامے
जिगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब, हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब, खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है, खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे, शब आशूर वो सहमे हुए प्यासे बचे, जब क़ज़ा डालती है उन पे नजर रोती है, जब क़ज़ा डालती है उन पे नजर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। लाश कासिम पे है खामोश खड़ी बेनते हुसैन, लाश कासिम पे है खामोश खड़ी बेनते हुसैन, मुझसे कहती ही नहीं हाँ वो मगर रोती है, मुझसे कहती ही नहीं हाँ वो मगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। क्यों ना अकबर की जवानी पे जवानी रोए, क्यों ना अकबर की जवानी पे जवानी रोए, जिस पे हसनैन के नाना की खबर रोती है, जिस पे हसनैन के नाना की कबर रोती है, अकबर को फजर शाह को
اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر ہوتی ہے حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا عباس شاہ عباس غازی با وفا یا عباس شاہ عباس متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ اعلی فی التحیۃ والثناء الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وذولک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بر محمد والے محمد صلوات